بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید میر علی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی طاقت، عاجزی اور ایک کرامت بھرا واقعہ۔ بر صغیر کی سرزمین ہمیشہ سے اللہ کے نیک بندوں، صوفیاء کرام، اولیاء اللہ اور علماء ربانیین سے آباد رہی ہے۔ ان پاک ہستیوں نے اس خطے کو علم، تقوی، اخلاص اور خدمت کا نور عطا کیا۔ انہی میں ایک روشن اور پر نور نام ہے حضرت سید میر علی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جنہوں نے نہ صرف روحانیت کے آسمان کو چھوا بلکہ ہزاروں گمراہ لوگوں کو ہدایت دی۔ نسب اور بچپن۔ حضرت میر علی گیلانی کا تعلق گیلان کے ایک معزز سادات خانوادے سے تھا، جن کی نسبت حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین سے جا کر ملتی ہے۔ آپ کا خاندان علم، روحانیت، زہد کا گہوارہ تھا۔ بچپن ہی سے آپ میں نیکی، سنجیدگی اور عبادت کا خاص شوق تھا۔ دیگر بچوں کے کھیل کود سے ہٹ کر آپ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کے چہرے پر بچپن ہی میں وہ نور دیکھا تھا جو مستقبل میں ہزاروں دلوں کا چراغ بننے والا تھا۔ طلب علم کا سفر۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم اور دیگر جید علماء سے حاصل کی۔ عربی، فارسی، فقہ، حدیث، تفسیر، نحو اور علم تصوف میں کامل مہارت حاصل کی۔ علم کے ساتھ ساتھ آپ دل میں عجز و انکساری اور اللہ سے تعلق کو سب سے مقدم سمجھتے تھے۔ ایک بار کسی نے سوال کیا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں مگر اتنی عاجزی کیوں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، علم غرور نہیں، عاجزی سکھاتا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ ریاضت و مجاہدہ۔ حضرت سید میر علی گیلانی نے کئی سال جنگلوں، غاروں اور تنہائیوں میں ریاضت کی۔ دن میں روزہ، رات میں قیام، زبان پر ذکر، دل میں خشیت۔ آپ فرماتے، اگر دل کو اللہ کی قربت درکار ہے تو نفس کو مجاہدے کی آگ میں جلانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ آپ کئی دنوں کے روزے اور شب بیداری کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑے، مگر ہم ہوش میں آتے ہی فرمایا، یہ جسم مٹی ہے، مٹی کو آرام کی ضرورت ہے، مگر روح کو تو اپنے خالق کی طرف لوٹنا ہے۔ عوامی خدمت اور اصلاح۔ آپ کے دروازے پر ہر وقت لوگ جمع رہتے، کوئی دینی سوال لے کر آتا، کوئی روحانی مسئلہ لے کر آتا، کوئی غم کا بوجھ سنانے کے لیے آتا، اور کوئی دعا کی امید لے کر۔ آپ سب کو محبت سے سنتے، رہنمائی کرتے اور پھر اللہ کے حضور دست دعا بلند کر دیتے۔ آپ نے کبھی بھی کسی فقیر کو خالی نہیں لوٹایا۔ کہتے تھے، جس دروازے پر کوئی سوالی آئے تو وہ دروازہ دراصل اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہوتا ہے۔ ایک مشہور کرامت۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک گاؤں میں اچانک وبا پھوٹ پڑی۔ بچے، جوان، بوڑھے سب بیمار ہونے لگے، لوگ پریشان ہو گئے۔ گاؤں کے کچھ افراد حضرت کے پاس آئے اور فریاد کی، حضور ہمارے گاؤں پر اللہ کا عذاب ہے، ہماری مدد فرمائیں۔ حضرت فوراً وضو کیا، چند مریدوں کے ساتھ اس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو ساری فضا میں خوف، بیماری اور موت کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ حضرت نے زمین پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا دیے اور درد سے بھرے دل کے ساتھ دعا کی، اے میرے پروردگار، ان تیرے بندوں نے میرے وسیلے سے فریاد کی ہے، مجھے نہیں، اپنی رحمت کو دیکھ ان پر اپنا کرم فرما۔ اسی رات بارش ہوئی، ٹھنڈی ہوا چلی، صبح تک گاؤں کے بیشتر لوگ صحت یاب ہو چکے تھے۔ یہ ایک عظیم روحانی کرامت تھی جس نے ہزاروں دلوں کو جھنجھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ عاجزی اور تقوی۔ حضرت کو جب کوئی ولی یا پیر کامل کہہ کر پکارتا تو آپ غصہ نہیں بلکہ نرمی سے کہتے، نہ میں ولی ہوں نہ عالم کامل، میں تو خود اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں۔ یہی عاجزی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی اور یہی ان کی روحانیت کا اصل راز تھا۔ وصال اور روحانی ورثہ۔
حضرت نے اپنے وصال سے کچھ دن قبل اپنے خادم کو فرمایا، میرے مہمان آنے والے ہیں، کفن تیار کر لو۔ خادم حیران ہوا مگر حضرت نے مسکرا کر کہا، مجھے میرے رب کا بلاوا آ چکا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کے دیدار کو جاؤں۔ وصال کی رات آپ نے تلاوت کرتے ہوئے اپنی روح اللہ کے سپرد کر دی۔ ان کے جنازے میں ہزاروں کا مجمع تھا اور آج بھی ان کا مزار فیض کا مرکز ہے۔ پیغام ہدایت۔ حضرت سید میر علی گیلانی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، علم کے ساتھ عاجزی ہو، طاقت کے ساتھ نرمی ہو، روحانیت کے ساتھ خدمت ہو، دعا کے ساتھ کوشش ہو، اور دل میں صرف اللہ کی محبت ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔